انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ ملک کو کمزور کرنے کے جتنے بھی ہتھکنڈے ہیں سارے استعمال کر رہے ہیں۔ راستے میں ہمارے بعض دوست تھے جو ایم پی ایز تھے یا ایم این ایز تھے یا عام ورکرز تھے، انہوں نے بہت زیادتی اتنے خوفزدہ میں نہیں کبھی دیکھا کسی کو، ڈرا ہوا سہما ہوا۔ 8 فروری کو دیکھیں جو بھی تبدیلی آئے گی عوامی پریشر سے آئے گی۔ آپ دنیا میں بھی کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے تو پریشر سے ٹھیک کرتے ہیں اس کو۔ عوامی پریشر بہت عام ہوتا ہے، تبدیلی جو بھی عوامی پریشر سے آئے گی۔ 8 فروری کو 2024 ایک بہت بڑا ڈاکہ ڈالا گیا۔ اس 8 فروری کو ہم نے اس کے خلاف اٹھنا ہے، یوم سیاہ کے طور پر باہر نکلنا ہے، جہاں جہاں نکل سکتے ہیں ہم اکٹھے ہیں۔ دیکھیں فیڈریشن بغیر آئین کے نہیں چل سکتی۔ آئین کا ہونا ایک فیڈریشن کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ سب وکلا ہیں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے بھی ہیں، اور آئین کی روشنی میں ہی پھر قوانین بنتے ہیں، قانون سازیاں ہوتی ہیں ان کے آرٹیکل کو سامنے رکھتے ہوئے، جس کے ذریعے پھر قانون کی عملداری ہوتی ہے اور اس ملک میں کسی بھی عدل و انصاف ہوتا ہے۔ بغیر رول آف لا کے عدل و انصاف کا بھی امکان نہیں ہے۔ قوانین ہیں جو ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اس وقت ہمارا وطن اور ملک یہاں پر متفقہ آئین ختم ہو چکا ہوا ہے، ایک متنازع آئین ہے۔ دراصل جنہوں نے یہ آئینی ترامیم کی انہوں نے پاکستان کی فیڈریشن پر حملہ کیا ہے، پاکستان کی سالمیت پر حملہ کیا ہے۔ اسی طرح سے ادارے جب اپنا استقلال کھو بیٹھتے ہیں، ریاست کے جو ستون ہیں مفلوج ہو جاتے ہیں یا ڈھہ جاتے ہیں، پھر ریاست کبھی نہیں چلا کرتی۔ اس وقت ہماری ریاست کے جتنے بھی بنیادی 3 ستون ہیں وہ ڈھہ چکے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے اندر عوام کا جو حق رائے دہی ہے اس کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا گیا ہے۔ 8 فروری کو 2024 کو پاکستان کے عوام نے اپنے کولیکٹیو وزڈم کے ذریعے ایک فیصلہ کیا، ایک پارٹی کو ووٹ دیا، سب سے زیادہ ووٹ اسے دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس کی لیڈرشپ جیل میں ہے، اور اس سے پہلے کتنی فستائیت کی گئی، اور پھر اس سے فارم 47 کے ذریعے عوام کے حق کے رائے دہی پر یہ اللہ نے اختیار دیا ہے انسان کو، ہر انسان کو خدا نے با اختیار خلق کیا ہے کہ وہ اپنے لیے چن سکتا ہے، انتخاب کر سکتا ہے زندگی میں کس فیلڈ میں جانا ہے، کہاں جانا ہے، کس سے دوستی کرنی ہے، زندگی گزارنے کے لیے کس طرف جانا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان کے آئین کے اندر بھی ہے، اور خدا نے بھی اختیار دیا ہے کہ اپنے حکمران اپنے ارادے سے خود چننے ہیں، جنہوں نے حکومت کرنی ہے عوام کی نمائندگی میں۔ پاکستان کا تو قانون کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، لہٰذا کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ اس حکومت اور حاکمیت کا مالک بنے، اللہ مالک ہے اس کا۔ لیکن پھر آپ جب حکومت اور اختیارات آپ کے پاس ہیں تو آپ اس طرح سے استعمال کریں کہ لوگ فیل کریں کہ ہم پر خدا حکومت کر رہا ہے، ظلم نہیں ہو رہا ہے، کہ خدا کے سسٹم میں، حکومت میں وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، خدا کبھی بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اس وقت ہم پر وہ لوگ مسلط ہیں جنہوں نے عوام کے حق رائے دہی پر ڈاکہ ڈالا، ان سے یہ حق چھینا، اس کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھا اور پاکستان کو ان بحرانوں کا شکار کر دیا۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا 33 اسٹڈیز آف وار، اس کے ساتھ ایک پاور کی بھی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ دنیا وار فیئر کی میدان جنگ ہے، میدان جنگ ہے یہ دنیا۔ اگر امن چاہیے تو طاقتور بن جاؤ۔ ہمارے وطن میں اس وقت تک امن نہیں آئے گا جب تک طاقتور نہ ہو، اور اس وقت تک طاقتور نہیں ہوں گے جب تک عوام کی منتخب شدہ حکومت نہیں آئے گی، جب تک سیاسی بحران ختم نہیں ہوگا۔ سیاسی بحران ہر قسم کی کمزوری لے کے آتا ہے، معاشی بحران بھی لاتا ہے، ناامنی کا بحران بھی لاتا ہے، اور ملک irrelevant ہو جاتا ہے، اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے دنیا کے ممالک میں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان اس لیے ہے کہ ہم پاکستان کے متفق آئین کی طرف واپس جائیں، رول آف لا کی طرف جائیں، عوام کا حق جو ہے، حق رائے دہی اور حق انتخاب، اس کے لیے اٹھے ہیں۔ جتنی ابھی جیسے آپ فرما رہے تھے غربت اور بے روزگاری، یہ کیوں ہیں؟ یہ لوگ عوام کے ساتھ ان کا تعلق ہی نہیں ہے۔ ہر وہ سسٹم جس کی جڑیں عوام میں نہ ہو وہ ہوا میں ہوتی ہے، وہ کھوکھلی ہوتی ہے، اور پھر اپنی لیجیٹیمیسی یا لیگلٹی کے لیے غلط راستے اختیار کرتی ہے۔ جتنی آئین میں ترامیم ہوئی ہیں اسی لیے ہوئی ہیں،
اور جتنے بھی استثناءات دیے گئے اسی لیے دیے گئے کہ ان کی عوام میں جڑے نہیں ہیں، کیونکہ خوف زدہ اور ڈرے ہوئے لوگ ہیں۔ ایک بزدل انسانی استثناء مانگ سکتا ہے جس کی عوام میں جڑے نہیں ہیں، جو اندر سے خوف زدہ ہے، ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے۔ لہٰذا ہم نے ابھی آتے ہوئے دیکھا کہ کس طرح سے خوف زدہ ہیں یہ لوگ، عوام باہر نکلے خوف زدہ ہے۔ دیکھیں، جو لوگ اپنے عوام کو کمزور کرتے ہیں اپنی ملک کی سافٹ پاور پر حملہ کرتے ہیں۔ ملک کی سافٹ پاور بہت اہم ہوتی ہے ایک ملک کو آگے لے جانے کے لیے۔ اب دیکھیں، اگر جمہوریت ہو، حق احتجاج ہو، لوگوں کو فری اینڈ فیئر الیکشن کے مواقع ملیں، لوگ باہر نکلیں، مظاہرہ کریں، بولیں، اپوزیشن آئے، اس سے ملک طاقتور ہوتا ہے۔ لیکن یہاں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ ملک کو کمزور کرنے کے جتنے بھی ہتھ کنڈے ہیں سارے استعمال کر رہے ہیں۔ راستے میں ہمارے بعض دوست تھے جو ایم پی ایز تھے یا ایم این ایز تھے یا عام ورکر تھے، انہوں نے بہت زیادتی سے خوفزدہ میں نہیں کبھی دیکھا کسی کو، ڈرا ہوا، سہما ہوا۔ خدا نہ کرے ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے لالچی حکمران کہیں مسلط ہو جائیں۔ پاور پالیٹکس کے یہ سب، آپ جیسے فرما رہے تھے غلام باز صاحب، یہ سارے کے ساری مشکلات پاور پالیٹکس کی ہیں۔ پاور پالیٹکس میں اصل کیا ہوتی ہے؟ ہم نے اقتدار حاصل کرنا ہے، اقتدار کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں سیاست ہے۔ یہ اب اقتدار جب مقصد بن جاتا ہے، کھڑے ہوئے پانی کی طرح ہو جاتا ہے، اور صاف پانی بھی ہو تو متعفن اور بدبودار ہو جاتا ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر پاور پالیٹکس سے ہر طرف تعفن پھیلا ہوا ہے، کرپشن کا، فساد کا، ظلم کا، ستم کا، بے روزگاری کا، ہر طرف تعفن پھیلا ہوا ہے، اور اس کو ختم کیا جا سکتا ہے آئین کی سپریمیسی کے ذریعے، رول آف لا کے ذریعے، اور پاکستان کے جو فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے، پارلیمنٹ کو طاقتور بنا کر انشاءاللہ العزیز۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھو دوستو، ایک ہے مٹیریلسٹک تھنکنگ یا کیپٹلسٹک تھنکنگ، کہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ کاروباری نگاہ سے کتنا لگایا ہے، کتنا ملا ہے۔ 1 لاکھ لگایا ہے، کتنا پرافٹ ہوا جی؟ 20,000، 5,000، 3,000، 2,000، اس سے دیکھا جاتا ہے۔ سیاسی اجتماعی جدوجہد میں یہ تھنکنگ درست نہیں ہے۔ ہمیں زمیندار کی طرح ہونا چاہیے۔ وہ زمین کاشت زرخیز کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، بیج کاشت کرتا ہے، اس کے اندر لک آفٹر کرتا ہے، فصل لگتی ہے، بعض اوقات طوفان آتا ہے، سارا ختم ہو جاتا ہے۔ کتنا صبر سے انتظار کرتا ہے فصل کا، پھر جب وہ خدا نہ خواستہ، یہ بھی ایک بیٹل ہے۔ we can lose some battles but we will win the war۔ ہم جنگ جیتیں گے، ممکن ہے بعض بار کہ ہم ہار جائیں، مثال نہیں۔ اس لیے وہ کیا کرتا ہے؟ زمیندار دوبارہ سے آتا ہے، دوبارہ زمین میں فصل کاشت کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ نتیجہ کیا نکلا ہے، دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا ہم نے اپنی ڈیوٹی انجام دی ہے یا نہیں دی ہے، ہم میدان میں نکلے یا نہیں نکلے ہیں، ہم نے رجسٹ کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اور میاں محمد کا معروف شعر ہے، مالی دا کم پانی لانا ہر پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ۔ ہمارا کام رجسٹ کرنا ہے، اعتراض کو زندہ رکھنا ہے، جرأت اور بہادری کے ساتھ۔ اور آخری بات، پہلے ہمارے جناب جسے آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، بعض لوگ اسے نکے دا ابا کہتے ہیں، بعض پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، جنہوں نے الیکشن لوٹا، جنہوں نے لیڈ کیا، جنہوں نے سارے وسائل اور امکانات مہیا کیے، اب ان میں سے کسی کی بھی جڑیں عوام میں نہیں ہے۔ کہا جاتا تھا کہ ان کی کنسٹیچوئنسی پنجاب ہے، اب پنجاب میں بھی ان کے پاؤں نہیں ہیں، ہر جگہ سے یہ دھتکارے جا چکے ہیں۔ عوام کو ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ لوگوں کو خوفزدہ کرنا ہے، خوفزدہ ڈرا کے رکھنا ہے تاکہ پیرالائز کر دیں ان کو، اور باہر نہ نکلیں، بولے نہیں، خوفزدہ رہیں۔ ہم نے کاؤنٹر اسٹریٹجی کرنے نہیں ڈرنا ہے۔ ہزار رستے ہیں اپنے رجسٹ کرنے کے اور اعتراض کو زندہ کرنے کے، ہم نے نہیں ڈرنا ہے۔ اور انشاءاللہ اگر 8 فروری کو دیکھیں، جو بھی تبدیلی آئے گی عوامی پریشر سے آئے گی۔ اب دنیا میں بھی کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے تو پریشر سے ٹھیک کرتے ہیں اس کو، عوامی پریشر بہت عام ہوتا ہے۔ تبدیلی جو بھی عوامی پریشر سے آئے گی۔ 8 فروری کو 2024 ایک بہت بڑا ڈاکہ ڈالا گیا، اس 8 فروری کو ہم نے اس کے خلاف اٹھنا ہے، یوم سیاہ کے طور پر باہر نکلنا ہے، جہاں جہاں نکل سکتے ہیں۔ پاکستان کے اندر انشاءاللہ تفصیلات خود بیان کریں گے۔ میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا کہ جناب محمود خان جگدیش صاحب بات کریں جو چیئرمین ہے تحریک تحفظ پاکستان کے۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور یہیں پر ہی
اور نہیں چاہتا کہ ساری باتیں ایسی میں جو ضروری باتیں میں کہتا ہوں، اصل بات ان کو کہنی چاہیے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اہل خانہ کا، آپ دوستوں کا، بزرگوں کا، ہمارے جو یہاں پر جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، صحافی حضرات، بزرگان، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور انشاءاللہ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم عوام اور مظلوموں کے حقوق کی جد و جہد میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، نہ ڈریں گے، نہ جھکیں گے، نہ گھر میں بیٹھیں گے، انشاءاللہ میدان میں حاضر رہیں گے۔ شکریہ۔